السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈیشن ڈالنے والے ہیں، ان کا اپنا آبائی وطن نانوتا، جہاں پہ ان کے مکان ابھی موجود ہے، ساتھ ساتھ پاس میں ایک مسجد بھی موجود ہے، اور وہ جگہ اور وہ چوراہا بھی موجود ہے جہاں پہ حضرت چند لوگوں کو لے کر اس ملک کی آزادی کے لیے میٹنگ اور مشورے کیے تھے، وہ چیز بھی موجود ہے۔ ہم لوگوں کو اس ویڈیو کو بغور دیکھنا چاہیے۔ حضرت کے مکان اور اسی طرح سے حضرت کی مسجد کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے سر جو ہے فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ کی جو جامع مسجد ہے یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہوا کرتی تھی، اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مولانا قاسم نانوتوی کا گھر ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا قاسم نانوتوی کا گھر ہے، اور یہ حضرت کی مسجد ہے، وہی پرانی عمارت ہے ماشاءاللہ۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ تیزی سے آئیے۔ اور اچھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ باہر کا جو برآمدہ بنا ہوا ہے یہ ابھی بنا ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ کافی پرانی مسجد ہے، یہ حضرت کے ٹائم کی مسجد ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھیے جی کتنی بڑی مسجد ہے۔ یہ دیکھیے یہ خوبصورت مسجد علم حاصل کرنا اور دوسروں کو پڑھانا ایمان بنانے کی بنیادی محنت ہے مولانا قاسم نانوتوی۔ اور یہ دیکھیے جی کتنی بڑی مسجد ہے، اس طرف دیکھیے اندر سے، اگرچہ 2 صف ہے لیکن تقریباً ایک صف میں غالباً 100 آدمی آ جائیں گے آرام سے، یہ کافی بڑی صف ہے۔ اور ادھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہوا کرتا تھا، ان حضرت کا حجرہ۔ یہ اس کی بھی ایک خاص تاریخ ہے۔ یہ دیکھیے جی یہ حجرہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، یہ حضرت کا حجرہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ ہمارے دوست سابق امام مسجد رشید دارالعلوم دیوبند قاری فرزان صاحب ہے۔ قاری صاحب آپ کچھ بتا سکتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے تعلق سے کوئی خاص بات، کوئی ان کی یادگار؟ ہم اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اس وقت یہ ضلع سہارنپور میں قصبہ نانوتا پڑتا ہے، جہاں پر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پیدا ہوئے۔ اور حضرت کی سب سے بڑی بات، حضرت علمی میدان کے بڑے آدمی تھے، اور اس کے لیے صرف دارالعلوم دیوبند وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ حضرت نے دارالعلوم جیسی اہم علمی درسگاہ کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند سے پوری دنیا کے اندر اس کا علمی فیض پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت والا کے تعلق سے ویسے تو سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے، لیکن خصوصاً آج کے اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اس خاندان کے تقریباً 2500 افراد نے اس ملک ہندوستان کے لیے قربانی دی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 2500 آدمی شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے، جن میں تقریباً آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ 900 کے قریب عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ جنہوں نے اس ملک ہندوستان اور اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے علمی میدان کے اندر اگر بات کی جائے تو حضرت والا کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ دارالعلوم دیوبند دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت والا کا ایک مجھے قصہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت والا نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کی یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان سے جو ہے چشمے بہہ رہے ہیں، تو اپنے اساتذہ اور اسی طریقے سے حضرت والا کا جن سے اصلاحی تعلق تھا، تو اس خواب کا ذکر کیا تو معبرین جو ہے انہوں نے بتلایا کہ
حضرت والا کے ہاتھوں سے انگلیوں سے جو ہے چشموں کا بہنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا فیض اور آپ کا علمی جو فیضان ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، اور یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ جب تک رہے گی تو انشاءاللہ حضرت والا کے جو ہے وہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو شاگردی جتنے ہیں وہ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختصر سی بات، اور حضرت والا سنت کے بڑے پابند تھے، سنت حضور پاک کی زندگی کو اور اپنے اندر اپنانے کی ہر چیز میں کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد حضرت والا نے ایک وہاں باغیچہ چھوٹا سا بنوایا، اور اس باغیچے کے اندر ایک ویسے تو کئی ایک درخت تھے، پودے تھے، لیکن خصوصی طور پر ایک گلاب کا جو ہے پودا لگوا دیا، اور پھر حضرت والا جب بھی وہاں سے گزرتے تو مالی سے جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا اس سے معلوم کرتے آج اس میں پانی ڈالا نہیں ڈالا ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ مالی پوچھ بیٹھا کہ حضرت کیا یہاں پودے اور بھی ہیں، گلاب کا جو آپ نے پودا لگوایا ہے اس کی کیا خاص بات ہے جو آپ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ اس میں پانی ڈالا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے نہیں کی ہے، کیا کیا ہے؟ تو سنت اور حضور پاک کے عشق کی انتہا دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کی مثال حدیث پاک میں دی گئی ہے کہ حضور پاک کے جو پسینے کی خوشبو ہے اس کی وہ مشابہ ہے گلاب کی خوشبو کے، تو اس معنی کر مجھے اس درخت سے اور اس پودے سے محبت ہے۔ تو یہ حضرت کی حضور پاک سے عشق کا اور ان سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا عشق حضور پاک سے تھا۔ تو یہ دیکھیے جی، قاری فرزان صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی مولانا قاسم نانوتوی کے تعلق سے۔ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو پورے عالم میں عام فرمائے اور قیامت تک جاری رکھے، یہ ہماری دعا ہے علمی فیض کو۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت کا حجرہ ہوا کرتا تھا، کبھی یہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یہ بڑا ہی ہمارے لیے باعث سعادت ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کو مولانا قاسم نانوتوی کا گھر بھی آپ کو میں دکھانے والا ہوں، اور خوبصورت منظر ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کا گھر بھی آپ کو دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ یہ دیکھیے یہ خوبصورت منظر، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ آج یہاں پر تالا لگا ہوا ہے، اور آپ کو بتا دیں دارالعلوم کے نام ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے نام ہے۔ یہ خوبصورت منظر ماشاءاللہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کا یہ مکان ہے، اور کافی پرانا اور کافی بڑا مکان ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے وہاں تک یہ مکان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکان ہے۔ اور ہمیں جو معلوم ہوا ہے یہاں پر کہ یہ مکان مولانا قاسم نانوتوی کا جو مکان ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے نام وقف ہے، اور اس وقت بند ہے۔ اس کی بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی تعلق سے تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ دارالعلوم کے حق میں ہی فیصلہ ہو جائے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کا مکان آپ کو دکھایا ہے، اور ادھر یہ مسجد ہے، یہ حضرت کی مسجد ہے۔ یہاں سے نکل کر غالباً اس راستے سے مولانا قاسم نانوتوی مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، غالباً یہ تو ہمیں پورا معلوم نہیں۔ ماشاءاللہ یہ قصبہ نانوتا ہے، اور یہ پیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ چوراہا ہے جہاں پر جنگ آزادی کے سب سے پہلا مشورہ ہوا تھا۔ یہاں پر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی جگہ ہے، یہاں سے جنگ آزادی کا جو مشورہ ہوا تھا۔ اس خاندان کے تقریباً 2500 لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں تقریباً 900 عورتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ چوراہا ہے، ایک وہی پرانے پیڑ ہے۔ آج یہاں کی صورتحال دیکھیے گا، اور اس جانب حضرت کی مسجد ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام چیزیں آپ کو دکھائی ہے۔ اور اچھا مسجد ہے حضرت کی۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر۔ نیچے سے آپ کو دکھایا ہے، یہ اوپر کا منظر ہے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں
یہ حضرت کا غسل خانہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہاں پر حضرت غسل کیا کرتے تھے. اس کے ٹھیک سامنے ایک کمرہ ہے, یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے, اور ٹھیک سامنے حضرت کے گھر کے یہ مسجد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نیچے سے دکھائی ہے, یہ حضرت کی مسجد ہے اور یہ گھر ہوا کرتا تھا. کافی پرانا گھر ہے, بند ہے, وہاں پر جا تو نہیں سکتے, لیکن کوشش کی کہ آپ کو یہ منظر دکھا دیا جائے. یہ کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. اور ادھر یہ پیڑ ہے, یہ چورایا جو آپ کو دکھایا ہے, ایک صاحب کے چھت سے منظر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ مسجد ہے حضرت کی, یہ اوپر سے آپ کو مسجد دکھا رہے ہیں. یہ ہے جی وہ چورایا جہاں پر جنگ آزادی کا مشورہ ہوا, سب سے پہلا مشورہ ہوا تھا یہاں پر. مولانا محمد قاسم نانوتوی کے گھر کے سامنے یہ چبوترا ہے, اور یہ 3 پیڑ, گولر کے 3 پیڑ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پر سب سے پہلے مشورہ ہوا تھا. اور یہ اس جانب مسجد ہے, اور یہاں پر آج جمعہ ہے تو پولیس کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت کو اس کا اچھا بدل عطا فرمائے.